اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ 5 ایسے فیکٹس ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، 5 ایسی ریالٹیز ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جن کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں، ان کو آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو 3 ایڈوانٹیجز ہوں گے۔ سب سے پہلا ایڈوانٹیج تو یہ ہوگا کہ زندگی سے آہستہ آہستہ کنفیوژنس ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اور کلیئرٹی آف تھاٹ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا بڑا ایڈوانٹیج یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر ایک اسٹرینتھ آئے، آپ کو ایک کانفیڈنس کا احساس ہو۔ اور تیسرا جو ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے وہ یہ کہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ کی جو پاور ہے وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ سرپرائزنگلی اپنی پچھلی دونوں ویڈیوز جو میں نے وننگ ایٹیٹیوڈ اور کنسسٹنسی پہ بنائی تھی، ان میں بھی میں نے 5 ہی پوائنٹس ڈسکس کیے تھے، اور اٹس اے کوئنسیڈنس کہ آج کی ویڈیو میں بھی میں آپ کے ساتھ 5 ہی پوائنٹس ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ اٹس اے کوئنسیڈنس بٹ اٹس این انٹرسٹنگ کوئنسیڈنس۔ لیکن آج کی ویڈیو میں یہ جو 5 فیکٹس آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے ٹو گین دیز 3 ایڈوانٹیجز۔ بفور آئی ٹیل یو کہ وہ 5 فیکٹس کون سے ہیں، وہ 5 ریالٹیز کون سی ہیں جس کو ہر انسان کو سمجھنا اور ان کو ایکسیپٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اکثر لوگ ریالٹیز کو سامنے دیکھتے ہوئے ان کا انکار کر دیتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور پھر زندگی میں کنفیوژنز ہی رہتی ہیں، کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، ڈیسیژن میکنگ نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات میں اکثر نوٹ کرتا ہوں، میرے سامنے جب گریجویٹس آتے ہیں، بڑے ٹیلنٹڈ گریجویٹس مختلف یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہر وقت کنفیوز رہتے ہیں، ان کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، کلیئرٹی آف تھاٹ نہیں ہے، ڈیسیژن میکنگ صحیح نہیں کر سکتے، صحیح ہوتے ہوئے بھی صحیح ڈیسیژن نہیں کر سکتے، نہ صحیح ایکٹ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سرٹن ریالٹیز کو اگنور کیا ہے، ان ریالٹیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر کچھ دن پہلے میرے سامنے ایک اسٹوڈنٹ آئے اور انہوں نے اپنا پورا لائف جرنی میرے سامنے رکھ دیا، کیسے انہوں نے اپنی زندگی میں ایک گول سیٹ کیا اور اس کے لیے پلاننگ کی، اور پھر دن رات ایک کر دیا اس گول کو اچیو کرنے کے لیے، پوری اسٹرگل کی، اپنا بہت کچھ سیکریفائس کیا اس گول کو اچیو کرنے کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی وہ اس گول کو اچیو نہیں کر پائے۔ لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے پھر گول سیٹ کیا اور پھر اسی طریقے سے پلاننگ کی اور دن رات ایک کر دیا، بہت کچھ سیکریفائس کیا، لیکن وہ اس گول کو اچیو نہیں کر پائے۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہونے لگ پڑے، اپنی سیلف ورتھ پہ کوشچن کرنے لگ پڑے، انگزائٹی کا شکار ہو گئے، اینڈ ایٹ سرٹن پوائنٹ آف ٹائم ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کو کسی ایکسپرٹ کی رائے لے لینی چاہیے، شاید ان کی زندگی کے اوپر اس کے اثرات پڑ رہے ہیں، اور انہوں نے بروقت کسی ایکسپرٹ سے رائے لی، اس سے کنسلٹیشن کی، اور پھر ایک لمبے پروسیس سے گزرے۔ لیکن حیران کن طور پر جب وہ اس پروسیس سے گزرے، اس دوران ان کو ایک سیلف ڈسکوری ہوئی، ایک ریئلائزیشن ہوئی، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو ہر انسان کو ہونی چاہیے، انفارچونیٹلی ہو نہیں پاتی۔ اور وہ ریئلٹی یہ تھی کہ جو کچھ بھی ان کو کرنا ہے انہوں نے خود ہی کرنا ہے، جتنے بھی ان کی زندگی میں پرابلمس ہیں ان کا حل ان کے پاس، ان کے اندر موجود ہے۔ دس از ون آف دا فینومینل ڈسکوریز جو جب کسی بھی انسان کو ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے دوسری ڈسکوریز کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی بہت سے لوگوں کو یہ ڈسکوری ہو نہیں پاتی، وہ پرابلمس کے سلوشن باہر دیکھتے رہتے ہیں، جبکہ سلوشنس ان کے اپنے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے جب میں نے ان کے ساتھ پوری ڈسکشن کی تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ اس کے پیچھے بھی ریزن یہی ہے کہ کسی زندگی کے حصے میں سرٹن ریالٹیز کو وہ ذہن ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہوتا یا ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اسی وجہ سے کنفیوژن بڑھتے بڑھتے یہاں تک لے گئی کہ سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہو گئے۔ اس لیے میں نے یہ محسوس کیا کہ آج کی ویڈیو میں مجھے آپ کے سامنے یہ فیکٹس ضرور رکھنے ہیں۔ دیر آر سو مینی ادر ریالٹیز آلسو، لیکن یہ 5 فیکٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ان کو سمجھنے کے بعد، ان کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد، جیسے میں نے کہا کہ کلیئرٹی آف تھاٹ آئے گا، کانفیڈنس بڑھ سکتا ہے، اور آبویسلی ڈیسیژن میکنگ آپ کے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ تو سب سے جو پہلا فیکٹ ہے، کیونکہ نارملی آپ لوگوں سے سنتے ہیں اور اس کو امپورٹنس نہیں دیتے، ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی دوسرا آپ کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن ان فیکٹ وہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے اگر ہم اس کو بڑا پازیٹیولی دیکھیں۔ اور وہ ریالٹی یہ ہے کہ آپ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں جتنا آپ خود کو سمجھ لیتے ہیں۔ Now let me explain، اس سے پہلے کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جائے، دس از ویری امپورٹنٹ کہ میں اس کو ایکسپلین کروں۔ آپ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں جتنا آپ خود کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر انسان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، وہ اپنی سٹوری کا خود ایک ہیرو ہوتا ہے، لیکن پرابلم جانتے ہو کہاں ہوتا ہے؟ جب انسان خود کو اتنا بڑا ہیرو سمجھنے لگ پڑے کہ اس کو لگے کہ ساری دنیا صرف اسی کو دیکھ رہی ہے اور ساری دنیا صرف اسی کے بارے میں سوچ رہی ہے، اینڈ ہی gets obsessed with this idea so much
کہ وہ آزادانہ سوچ نہیں سکتا, آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتا. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھا سوچنے کے بعد, بہت کلیئرٹی ہونے کے باوجود, بہت اچھا ڈیسیژن ہونے کے باوجود وہ ایکٹ نہیں کر پا رہا ہوتا, بیکاز ہی از آلویز سو obsessed کہ اگر کچھ غلط ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے. یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ بہت اچھا سوچنے کے باوجود, بہت اچھے ڈیسیژن لینے کے باوجود لوگ ایکٹ نہیں کر پاتے, کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, بیکاز دے تھنک دے آر ٹو امپورٹنٹ. ان کو ہر چیز کا جواب لوگوں کو شاید دینا ہے. اس لیے اس illusion سے باہر نکلیں اور اس ریئلٹی کو ایکسیپٹ کریں کہ آپ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں جتنا ایگزیجریٹ کر کے آپ خود کو سمجھ رہے ہیں, کیونکہ جو لوگ ہیں نا وہ آپ کے بارے میں ان ریئلٹی واقعی اتنا نہیں سوچ رہے. یہ اپنے آپ سے بھی کوشچن کر کے آپ دیکھو کہ خود آپ سارا دن میں کسی بھی انسان کے بارے میں کتنا سوچ رہے ہوتے ہو. یہ سچ ہے کہ آپ کے ساتھ جڑے لوگ جو ہیں, کچھ بڑے امپورٹنٹ رشتے ہوتے ہیں جو آپ کے بارے میں تھوڑا بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں, لیکن شاید وہ بھی اتنا نہیں سوچ رہے ہوتے جتنا آپ ایگزیجریٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہر انسان اپنی سوچوں میں مبتلا ہے, اپنی الجھنوں میں الجھا ہوا ہے. لہٰذا یہ سوچنا کہ ہر کوئی ہر وقت صرف آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے کیونکہ آپ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ غلط ہے. نہ یہ جملہ بظاہر بڑا کنٹراڈکٹری لگے گا میرے اس بات سے جو میں نے سیلف ورتھ کے بارے میں اپنی سیلف ورتھ کی ویڈیو میں کہی تھی کہ انسان کو اپنی سیلف ورتھ پہچاننی چاہیے, لیکن یہ ان ریالٹی اس سے کنٹراڈکٹ نہیں کر رہی, کیونکہ اتنا امپورٹنٹ نہ سمجھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی اپنے آپ کو ورتھ لیس سمجھیں. خدا نے آپ کو ایک پوٹینشیل دیا, آپ کی اپنی ایک امپورٹنس ہے, اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو بالکل ورتھ لیس سمجھیں گے تو لوگ بھی آپ کو ورتھ لیس سمجھ کے ہی ٹریٹ کریں گے. اس لیے ایک ورتھ ضرور ہے, اور اس ڈیو ورتھ کو پہچاننا, اس کو سمجھنا اور اس کو یوٹیلائز کرنا بہت ضروری ہے. دوسرا بڑا امپورٹنٹ فیکٹ یہ ہے کہ اس زندگی میں تمام سوالوں کے جواب ضروری نہیں ہے ملیں, اور تمام سوالوں کے جواب ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ وہ پرفیکٹ ملے. زندگی ایک کیوریوسٹی کا نام ہے, زندگی انپریڈکٹیبل ہے. اگر ہر چیز پریڈکٹیبل ہو جائے, ہر سوال کا جواب آج ہی آپ کو مل جائے, تو زندگی میں رنگ ختم ہو جائیں گے, اس میں کلر ختم ہو جائے گا, اس میں جو انتھوزیزم ہے, جس کو جیسے انسان کوئی گول سیٹ کرتا ہے, اس کو اچیو کرنا چاہتا ہے, انسرٹنٹیز رہتی ہیں, پھر اپنی انسرٹنٹی سے وہ لڑائی کرتا ہے, ڈاؤٹس آتے ہیں, ان ڈاؤٹ سے فائٹ کرتا ہے, اور انہی سے لڑتے لڑتے پھر آخرکار وہ اپنے گول تک پہنچ جاتا ہے. یہی زندگی کی خوبصورتی ہے. اس لیے اگر آپ اس تلاش میں ہیں کہ آپ کو سارے سچائیوں کا آج ہی پتہ چل جانا چاہیے, ہر سوال کا جواب آپ کو آج ہی ملنا چاہیے, ہر مسئلے کا حل آپ کو آج ہی ملنا چاہیے, تو ایسا ممکن نہیں ہے. اس illusion میں آپ اپنا بہت سا وقت ضائع کر دیں گے, اینڈ دس از واٹ آئی آبزرو موسٹ آف دا ٹائم. لوگ اپنا بہت سارا وقت اسی بات پہ ضائع کر دیتے ہیں کہ سارے سوالوں کے جواب ان کو ابھی ملنے چاہیے. تیسرا بڑا امپورٹنٹ فیکٹ جو آپ کو سمجھنا ہے, جو کہ میرے اس اسٹوڈنٹ نے بھی ریئلائز کیا, کہ آپ کی زندگی کے تمام ڈیسیجن آپ ہی کو لینے ہیں, اور اگر آپ کوئی ڈیسیجن خود سے نہیں لے رہے, آن یور بیہاف کوئی اور ڈیسیجن لے رہا ہے, تو بھی یہ آپ کا ہی ڈیسیجن ہے, یہ آپ ہی کی چوائس ہے. لیکن اس میں ایک بڑی نیگیٹو بات ہے, وہ یہ کہ جب کوئی بھی ڈیسیجن آپ کے بیہاف پہ لے گا, اس کے رزلٹ صرف آپ کو فیس کرنے ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے آپ کو ڈیسیجن میکنگ کے قابل بنائیں, اچھے ڈیسیجنس کریں, اور کم از کم اس ڈیسیجن میکنگ کے پروسیس میں جو کوئی اور آپ کے بیہاف پہ ایز اے رسپانسبل پرسن لینے کی کوشش کر رہا ہے, اس میں ضرور انوالو ہوں, اس میں آپ کی سے ضرور ہو, کیونکہ اگر آپ اس ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں انوالو نہیں ہوں گے تو اس کے رزلٹ آپ ہی کو فیس کرنے ہیں. سو دس از دا فیکٹ جو بہت سے لوگ اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور ڈیسیجن نہیں لے پا رہے ہوتے, اور دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو سجیسٹ کرے گا تب وہ ڈیسیجن لیں گے, اور اکثر دوسروں کے ہی سجیسشن پہ ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ ڈیسیجن رزلٹس وہ نہیں دیتا تو پھر اس کے کانسیکوینسز بیئر کرنے کی وہ جو کیپیبلٹی ہے وہ ان کے پاس ہوتی نہیں ہے. چوتھا جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹ ہے وہ یہ کہ گاڈ سیک اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کر لیں. یہ جتنی بھی پرابلمز ہیں, جتنی بھی آپ کے سیٹ بیکس آتے ہیں, ان کے اندر بلیسنگز ڈھونڈیں, یہ واقعی بلیسنگز لے کے آتی ہیں. اگر آپ ان بلیسنگز کو دیکھنا شروع کر دیں, ان کے اندر چھپی اپرچونٹیز کو سمجھنا شروع کر دیں, بجائے اس کے کہ ان سے دور بھاگیں, کیونکہ جب آپ کسی پرابلم سے دور بھاگتے ہیں تو وہ پرابلم ایگزیجریٹ ہوتا جاتا ہے, وہ بڑھتا جاتا ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ پرابلم سے بھاگنا نہیں ہے, پرابلم کو ایکسیپٹ کرنا ہے, اور اس کے اندر واقعی کچھ اپرچونٹیز ہوتی ہیں. جب آپ ان کو سالو کر لیتے ہیں تو آپ ایک قدم آگے چلے جاتے ہیں, پیچھے نہیں رہ سکتے. لیکن جب آپ کسی بھی مسئلے سے بھاگتے ہیں تو پیچھے سے پیچھے چلے جاتے ہیں, آگے بڑھ نہیں پاتے, آپ کی زندگی رک جاتی ہے. سو اس لیے اس فیکٹ کو بھی ماننا ضروری ہے کہ پرابلمس کچھ نہ کچھ آپ کے لیے لے کر آئی ہیں, کوئی نہ کوئی اپرچونٹی لے کے آئی ہیں,
और उन अपॉर्चुनिटीज़ को समझना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको एक्सप्लॉइट करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड फिफ्थ बट नॉट द फाइनल ऑब्वियसली फैक्ट, वो क्या है? जिंदगी में कोई भी परफेक्ट मूवमेंट नहीं होता। जैसे कि अक्सर मैं अपनी वीडियो में भी कहता हूँ कि ज़िंदगी भी कभी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जद्दोजहद करना पड़ती है। सो इस रियलिटी को भी मान लें कि ज़िंदगी में कोई भी लम्हा परफेक्ट नहीं है। लम्हा वही है जो इस वक्त आपके पास है, मूवमेंट यही है जो आपके पास है, जिसमें आपने सोचना है, फैसला करना है और एक्ट करना है। ये ज़रूर है कि बाज़ औक़ात एक ख़ास लम्हे का इंतज़ार ज़रूर करना पड़ता है, बट इट डज़ नॉट मीन कि आप ये सोचने बैठ जाएं कि उस लम्हे को हर लिहाज से परफेक्ट होना चाहिए। नो, ऐसा नहीं है। सही लम्हे का मतलब ये नहीं है कि वो हर लिहाज से परफेक्ट होगा। ज़िंदगी में कोई भी लम्हा परफेक्ट नहीं है। जो मोमेंट आपके पास है, इसी में आपने बेहतर सोचना है, इसी में डिसीजन लेना है और इसी में एक्ट करना है। सो व्हेन यू एक्सेप्ट दीज 5 हार्श फैक्ट्स, ट्रूथ्स, तो आपकी ज़िंदगी में आप देखेंगे, अगर आप इनको अप्लाई करके देखें तो आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी भी होगी, एक कॉन्फिडेंस का भी एहसास होगा और डिसीजन मेकिंग करना भी आसान हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।